Tires and Tubes. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میں اپنے ویورز کو بتاتی چلوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں دبئی کے بارے میں. وہاں کی 3-4 ڈیسٹینیشنز کے بارے میں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. آپ نے پیکج بھی دیکھا. مزید وہاں پہ دیکھنے کے لیے کیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے مسٹر مدثر سے. جی اس کے بعد جو نیکسٹ جگہ جو آپ کو مس نہیں کرنی چاہیے وہ پام آئیلینڈز. پام آئیلینڈز اوکے. نیچر لورز کے لیے, نیچر لورز کے لیے آرٹیفیشل آئیلینڈز. بٹ مطلب obviously وہ آپ کو ریفلیکٹ کریں گے. ریفلیکٹ کرتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے, آرٹیفیشل ہیں. 3 largest artificial islands in the world are located just off the coast of Dubai. Right. A major urban development to add uplift beachfront properties. So basically سب بیچ کے گرد جو ہیں خوبصورت ڈیولپمنٹس ہیں ساری. اور palms تو ویسے بہت خوبصورت ہوتے ہیں. palm trees. Each of the islands is shaped like a palm leaf. ہر ایک ان میں سے بنا ہوا اسی طرح سے with a trunk connected to the mainland. So آپ یہ سمجھ لیں کہ یہی جو درخت کا حساب ہوتا ہے نا پام کے, اس کے درمیان سے پھر وہ جو ٹرنک ہے وہ مین آئی لینڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی لائک پام شیپ جو ہے آئی لینڈ سے انہوں نے آرٹیفیشلی کنسٹرکٹ مطلب 3 پامز ہیں نا جیسے, اور ان کو کنیکٹ آئی لینڈ کے ساتھ ایک ٹینی کے ساتھ کیا ہوا ہے ٹرنک کی طرح اس طرح ہوا ہے. پھر اس کے بعد ایک خوبصورتی جو ہے وہ ہے ڈو کروز ہوتا ہے وہاں پہ. خوبصورت کروز ہیں, اسی کے اندر آپ کو ڈنر دیا جاتا ہے. اور بیلی ڈانسنگ آپ کو پتا ہے کہ ایک خاص ان کا ہے, فیمس کلچرل ایک ہے جو دیکھنے کے لیے لوگ مس نہیں کرتے. اور 2 جگہوں پہ, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس ڈو کروز میں بھی یہ شامل ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو آپ ڈیزرٹ سفاری کرتے ہیں اس کا جو کلائمیکس ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہی جہاں پہ آپ کو ڈنر کروایا جاتا ہے. اور اس ڈنر کے ساتھ جو ہے وہ بیلی ڈانسنگ ہوتی ہے. اور اس میں نہ صرف تو ڈانسز ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں, اس کے علاوہ لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں. بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں اور فیملی ایکٹیویٹیز. سننے میں آیا کہ ڈیزرٹ نائٹ جو ہے اس کو ایکسپیرینس کرنا ایک بہت ہی خوبصورت ایکسپیرینس ہے. اٹ از نو ڈاؤٹ. اور میں شاید 5 دن رہا تھا اور میں 3 دفعہ گیا تھا. کیونکہ مجھے ایک تو مجھے ڈرائیونگ کا بھی مزہ آتا ہے, خود بھی میں آئی لائک ٹو ڈرائیو, اور میں نے خود وہاں پہ ڈرائیو کیا ڈیزرٹ میں. تو ڈرائیو کرنا ویسے ایک ڈیفرنٹ قسم کا ایڈونچرس ایکسپیرینس. سب سے پہلے جو طریقہ کار ہوتا ہے بڑی گاڑیاں لینڈ کروزرز ہوتی ہیں صرف, اور لینڈ کروزرز کو پھر جب وہ صحرا میں داخل ہوتے ہیں ویوز میں آتا ہے سارا. ویوز تک تو ہے, لیکن اگر آپ نے نارمل ایئر پریشر رکھا ہوگا نا تو آپ کی گاڑی الٹ سکتی ہے, بلکہ الٹ جاتی ہے. شور آپ کو ایکسپیرینس ڈرائیور بھی ہونا چاہیے. وہ ڈیزرٹ ڈرائیورز ہوتے ہیں علیحدہ سے, اور ہر کسی کو الاؤ نہیں کرتے وہ کہ آپ وہاں پہ. میں نے ظاہر 3 دفعہ میں نے اسی لیے کیا تھا کہ میں ڈرائیو کرنا چاہ رہا تھا خود بھی. تو ایک ہی ڈرائیور کو میں نے رکھا, اور اس کو میں نے پہلے دن بھی رکھا, دوسرے دن بھی رکھا, اور تیسرے دن پھر میں نے کہا آج میں نے ڈرائیو کرنی ہے. تو یہ اس طرح سے کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس ڈیزرٹ میں ڈرائیو کرنے کا؟ بہت مزہ آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. ایک تو یہ ہے, اور پھر اس کے بعد بیچز ہیں, سی ہے, اینڈ لیس واٹر سپورٹس ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکے. پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک بہت پرانا وہاں پہ ایک الصفا پارک بھی ہے. الصفا پارک ہے جو کہ پکنک پارٹی, فیملی گیدرنگ, جیسے ہم یہاں پہ شالیمار باغ میں چلے جاتے ہیں یا کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں, مینار پاکستان جاتے ہیں, فیملی سب جاتی ہے, کھانا گھر سے پکا کے جانے کے لیے آپ فیملی کے ساتھ وہاں پہ جاؤ, ٹائم سپینڈ کرو, پکنک کرو. بالکل. وہاں پہ الصفا پارک, وہاں پہ ٹینس, والی بال, ساکر, اس کے لیے گراؤنڈز ہیں, گیمز کے لیے بہت وہ بھی کرتے ہیں. پھر وہاں پہ میز بنی ہوئی ہے. میز سے مراد یہ ہے کہ ایک پزل ہے جو جیسے یہ کہ بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی, کہ آپ اس میں پکنک میں تو بڑے بھی جا کے بچے بن جاتے ہیں. بھول بھلیاں, ایکچولی بھول بھلیاں بنی ہوئی ہیں, تو اس کے اندر آپ گھومتے پھرتے نکلنا ہوتا ہے آپ نے. تو وہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے وہاں پہ, پورے دن کا کام. ایکٹیویٹیز ہیں جون سی آپ کے پاس آپشنز ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی. پھر اس کے بعد کیمل ریس ٹریک ہے, کیمل ریس ٹریک which is famous, اور تھوڑا کنٹروورشل بھی رہا. کنٹروورشل تو کافی رہا کیونکہ اس میں جو بچے تھے وہ کم عمر کے بچوں کو اس پر ریس میں استعمال کیا جاتا تھا, جس میں اب کافی زیادہ کیجویلٹیز بھی ہوئی, ڈیتھس ہوئی. پھر اس کے بعد اس پہ کافی سارا اب آواز اٹھی ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارا ریس از کنٹینیوئنگ, لیکن اب اس میں کچھ لاز جو ہے نا وہ امپلیمنٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور اس میں ایک تو یہ کہ آپ ریس بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر جو ان کے پیڈکس ہوتے ہیں جہاں پہ یہ پارکڈ ہوتے ہیں کیمل وغیرہ, وہاں پہ بھی آپ کو بیسیکلی ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو جانے کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اب ڈیزرٹ سفاری کا ہم نے تھوڑا سا ذکر پہلے کیا. سفاری مین ٹورسٹ اٹریکشن آ جاتی ہے دبئی میں. بالکل. اس میں بیسیکلی شروع یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ ٹھہرے ہوتے ہیں, آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہیں
تو آپ اس ہوٹل پہ کہیں گے کہ جی ہم نے ڈیزرٹ سفاری کے لیے جانا ہے تو وہ آپ کو ڈرائیورز انٹروڈیوس کر دیں گے. اچھا اتنا آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟ بالکل ڈرائیورز انٹروڈیوس کر دیں گے, آپ ان کے ساتھ خود جتنے آدمی ہیں ان کے حساب سے ریٹ طے کریں گے, ٹائم طے ہوگا, وہ آپ کو ٹائم بتائیں گے کہ جی ہم آپ کو 3 بجے پک کریں گے, 2 بجے پک کریں گے, 4 بجے پک کریں گے. آپ کو خود ہیسل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں پہ بھی آپ اسٹے کر رہے ہو وہاں کے لوگ آپ کو ارینج کر دیں گے اور پھر آپ کو وہ وہاں سے لے لیں گے اور آپ کو لے جائیں گے, صحرا کی سیر کروائیں گے. وہاں کتنا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے ڈیزرٹ سفاری کے ٹرپ کا؟ 3 بجے نارملی نکلتے ہیں شام کو اور 12-1 بجے تک 9-10 گھنٹے کا ہوتا ہے, جس کے اندر آپ ڈیزرٹ کو بھی انجوائے کر سکتے ہو. ڈیزرٹ نائٹ آ جائے گی, بیلی ڈانسنگ آ جائے گا, فوڈ آ جائے گی, یہ سب چیزیں آ جائیں گی. بیسیکلی پہلا جو اس کا ہوتا ہے نا یعنی اندھیرا ہونے سے پہلے وہ جو صحرا میں آپ کی جو ایکٹیویٹی ہونی ہوتی ہے وہ پہلے ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب اندھیرا شروع ہوتا ہے تو پھر اندھیرے کے وقت لے آتے ہیں آپ کو ان ریزورٹس میں. ڈیزرٹ ریزورٹس بنے ہوتے ہیں, ان ریزورٹس میں سٹالز بنے ہوتے ہیں, ان میں دستکاری موجود ہوتی ہے, شیشہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے, اور جیسے ہماری بھی ٹریڈیشن ہے چارپائیاں ہوتی ہیں نا اسی طریقے سے انہوں نے بھی بچھائے ہوئے ہوتے ہیں. کلچرل قسم کا انوائرمنٹ دیتے ہیں. بالکل بہت سارا انوائرمنٹ ہوتا ہے. ایون آپ اگر وہ عربک ڈریس اگر آپ پہننا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ وہاں سے لے کے پہن سکتے ہیں اور پھر ان کو واپس بھی دے سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو وہاں پہ ٹرپ سے واپس آتے ہیں ان کی پکچرز بھی ہم دیکھتے ہیں عربک ڈریس میں. تو پھر اس کے بعد کھانا سرو ہوتا ہے اور ساتھ پہلے ڈانسنگ ہوتی ہے. ایک بہت ہی ڈفرینٹ اور خوبصورت قسم کا ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کو ڈیزرٹ سفاری میں. بہت زیادہ آپ بھول جاتے ہیں جو اپنے غم و فکر یا جو آپ باقی ایکٹیویٹی سے آپ نکل جاتے ہیں, انوائرمنٹ میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہو. ہاں جی. اور پھر سارا کچھ بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے اگر آپ نے فیملی ایکٹیویٹی کرنی ہے نا سب کے سب, تو آپ دبئی میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو, ہر کلاس کے لوگوں کو, ہر سوچ کے لوگوں کو تفریح کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ اسٹیٹ کی طرف سے پابندیاں بھی موجود ہیں لیکن بالکل مادر پدر آزادی نہیں ہے. کیونکہ اگر بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ لبرل پالیسیز چلی جائیں گی تو وہ بھی تھوڑا کیوٹک ہو جائے گا, کیوس ہو جائے گا. تھوڑی بہت لاز, تھوڑے بہت ریگولیشنز ہونا ضروری ہے ایک پیس اور آرڈر مینٹین کرنے کے لیے. ڈیسنسی اسی میں رہتی ہے کہ جب تھوڑا سا اس کا معاملہ وہ رہے. اب دبئی کے متعلق آپ نارملی تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ جی وہاں پہ برف ہوگی, لیکن وہاں پہ اسکیئنگ کے لیے آرٹیفیشلی اسکیئنگ کے لیے, اسنو بورڈنگ کے لیے بنایا گیا ہے. اور اٹ از لوکیٹڈ ان دا نیو مال آف ایمریٹس آن دی شیخ زید روڈ. تو وہاں پہ آپ جائیں, آپ اسکیئنگ بھی کریں, اسنو بورڈنگ بھی کریں. وہاں پہ سنو نہیں ہے لیکن آپ کو انہوں نے انٹرٹین کرنے کے لیے انوائرمنٹ ہے, کافی بڑی جگہ بنی ہوئی ہے جس میں آپ جا کے انجوائے کر سکتے ہیں. اب دبئی کے بارے میں ہم نے بہت ساری بات کی, ڈیسٹینیشنز کے بارے میں بات کی, فیملی اسپاٹس کیا ہیں, فرینڈس کے ساتھ آپ جا کے کیسے انجوائے کر سکتے ہو, لیکن وہاں کی ویزا ریکوائرمنٹس جاننا بہت ضروری ہے. ویزا ریکوائرمنٹس پہ جب ہم بات کریں گے نا سارا, تو بہت ہی سمپل آسان ہے. ٹھیک ہے. اس کی نارمل جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت جگہ پہ بینرز لگے ہوتے ہیں, دبئی ویزا اتنے پیسوں میں, دبئی ویزا اتنے پیسوں میں, کیونکہ بہت سارے لوگ جانا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. اور دبئی انکریج کرتا ہے ٹورسٹ کو, اور اسی کے حوالے سے پالیسیز ہیں. ٹورزم تو ویسے بھی ایک بیسک پارٹ ہوگا ان کی اکانومی کا, کیونکہ اتنی زیادہ انہوں نے ڈیسٹینیشنز بنائی ہیں, اٹریکٹیو سائٹس بنائی ہیں ٹورسٹس کے لیے, تو ان کی اکانومی بھی ڈیپینڈ کرتی ہوگی کافی زیادہ. اگر تو آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں, کسی آفس میں کام کرتے ہیں, کسی بزنس میں کام کرتے ہیں, تو آپ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اس کمپنی کا بزنس لیٹر لگا کے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اتنی آسانی ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ایک تو مختلف طریقوں سے جو ہو رہا ہے, پھر اس کے علاوہ جو ایک اتھینٹک وے ہے وہ ایمریٹس ایئر لائنز اور امریکن ایکسپریس. اگر آپ امریکن ایکسپریس کے آفس جائیں گے تو وہاں سے جا کے آپ دبئی کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی آفس میں کام نہیں کر رہے اور آپ کا یا کسی طریقے سے بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے وہ, تو اس میں آپ 2 لاکھ روپے کی سیکیورٹی دے کے رکھوا سکتے ہیں اور آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. 30 ڈیز کا ویزا آپ کو مل جاتا ہے. جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ وہ سیکیورٹی لے لیتے ہیں. اگر آپ کسی بزنس یا کسی جاب وغیرہ نہیں کر رہے, سے ایسوسیٹڈ نہیں ہیں, تو تاکہ امیگریشن کنٹرول بھی رہے اور وہ سرز میں رہے. یہ آسان سی امیگریشن ہے. یہ آسان سی امیگریشن بہت سمپل ہے. ادھر اگر آپ بزنس کر رہے ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہو, ادروائز امریکن ایکسپریس کا آپ نے نام لیا یا یونائٹڈ عرب ایئر لائنس کا. ہاں, ایمریٹس اور امریکن ایکسپریس مل کے بیسیکلی ان کا, کیونکہ ایمریٹس ایئر لائنز جو ہے وہ دبئی کی ہے, تو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور اپنے بزنس کو بھی بوسٹ کرنے کے لیے امریکن ایکسپریس کے ساتھ, جو کہ یو ایس اے کے ویزا کے بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, اسی طریقے سے وہ دبئی کا ویزا بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. اپلیکیشنز اور پروسیس ہو کے آتی ہیں
which is a normal process. 30 days کا آپ کو ویزا مل جاتا ہے وزٹ کا. ٹھیک ہے. اور ڈاکیومنٹیشن وہی جو ڈاکیومنٹیشن اسٹینڈرڈ ہے بالکل. پاسپورٹ چاہیے آپ کو, کنفرم ریٹرن ٹکٹ چاہیے, اور وہی گارنٹی چاہیے یا کورنگ لیٹر چاہیے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے. فوٹو کاپیز آف دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ 2 pages آف دا پاسپورٹ, فوٹو کاپیز آف دا ٹریول اینڈ ویزا پیجز جو بھی آپ نے پہلے کیے ہوئے ٹریولنگ, NOC فرام پیرنٹس ہسبینڈ, فوٹو ID اور پیرنٹ ہسبینڈ کاپی آف ہوسٹ پاسپورٹ, ریزیڈنس ویزا اگر آپ کو کوئی انوائٹ کر رہا ہے تو, جبکہ ٹورسٹ ویزا کے لیے آپ کو یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اوکے, ڈاکیومنٹیشن بھی بہت سمپل سی ہے, اسٹینڈرڈ جو آپ کہیں پہ بھی جانے کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے. لیکن یہی گزارش ہے کہ اس کو ابیوز نہ کریں. سسٹم کو جب آپ ابیوز کرتے ہیں تو پھر پابندیاں جینوئن لوگوں پہ بھی لگ جاتی ہیں اور اس سے نقصان ہوتا ہے اور آپ کا اپنا امپریشن بہت خراب ہوتا ہے, کیونکہ کہیں پہ بھی آپ باہر جاتے ہو آپ بیسکلی اپنی پوری اسٹیٹ کو, اپنے کنٹری کو, اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہو, تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے. ویری ٹرو. اور ویزا فیس جو ہے اس کی وہ 18,000 پاکستانی روپیز. ہاں جی. ویزا ویلیڈیٹی 30 days ہے. ڈیوریشن آف اسٹے 20 days فرام دا ڈیٹ آف انٹری. یہ تمام چیزیں اس میں ہیں, اور 7 working days میں یہ ویزا ملے گا. اوکے, بہت شارٹ ٹائم پیریڈ. چلیں, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. دبئی کے بارے میں ہم نے ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ آپ کو دے دیا, وہاں کی فیمس ڈیسٹینیشنز, ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے کون سی جگہیں ہیں وہاں پہ, ویزا ریکوائرمنٹس کیا ہیں, پروسیسنگ ٹائم پیریڈ کیا ہے, اور آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹلی چیز جو بجٹ آپ کے پاس کتنا ہونا چاہیے. آئی ہوپ آپ نے آج کا ایپیسوڈ انجوائے کیا ہوگا. دبئی کے بارے میں آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں یا کوئی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں, یا ان جنرل ہمارے سمر فلائٹس کے بارے میں کوئی فیڈ بیک یا سجیشن دینا چاہتے ہیں, تو کائنڈلی ای میل اس visaguide@kohinoor.tv. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین اللہ حافظ. کیپ واچنگ ویزا گائیڈ.